اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ششم جماعت کے بچوں، آج 17 مئی 2021 جو آپ کی اردو کتاب ہے، اپنے پچھلے ویڈیو میں نے جو لیسن پڑھائے ہیں، جو ہمارا پچھلا ویڈیو تھا اس میں نے جنگلات کے فائدوں کی بات کی تھی۔ آج آپ کی جو نصابی کتاب ہے اردو کی، پیج نمبر 85 پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو حکایات ملیں گے۔ حکایات ہم ان چیز کو کہتے ہیں جن میں کوئی ہمارے لیے کوئی اچھی سی نصیحت ہو، جو نصیحت آموز باتیں ہوتی ہے، ان کو ہم حکایات کہتے ہیں۔ اور یہ حکایات جو ہے ہوتی ہے، یہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے۔ ہمیں ان حکایات کو اچھے سے دیکھنا ہے اور سننا ہے۔ سن کر ہمیں جو نصیحت ان سے حاصل ہوتی ہے ان پہ عمل کرنی ہوتی ہے۔ آپ کی کتاب میں جو حکایات ہے، آج ہم انہی پہ بات کریں گے۔ پہلی حکایات کو میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر تمام SOPs کو فالو کرتے ہوئے اپنی کتاب کو سامنے رکھنے کی کوشش کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جو حکایت نمبر 1 جو آپ کی کتاب میں ہے، ششم جماعت کے بچوں کے لیے آج ہے یہ کلاس۔ دو دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ یہ جو پہلی حکایت ہے کہ کہتے ہیں کہ دو دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ یہ دو دوست ہوتے ہیں جو جنگل سے گزرتے، جن کا گزر جنگل سے ہوتا ہے۔ سامنے سے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا تو ان کے سامنے سے ایک ریچھ ان کو اچانک دکھائی دیتا ہے۔ ایک دوست نہایت پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا۔ دونوں دوستوں میں سے ایک دوست جس کو درخت پر چڑھنا آتا تھا، وہ پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا۔ دوسرے کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ جو اس کا دوسرا دوست تھا وہ کبھی درختوں پہ نہیں چڑھا تھا، اس لیے اس کو درخت پہ چڑھنا مشکل لگا۔ دوسرے نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا تو پہلا والا جو پھرتیلا تھا وہ جب چڑھا تو دوسرے نے اس کو مدد کے لیے پکارا۔ پہلا اور اوپر چڑھ گیا۔ پہلا جو ہے وہ اوپر چڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ تب دوسرے کو ایک ترکیب سوچی، دوسرے کے ذہن میں ایک ترکیب سوچی۔ وہ چھٹ سے پیٹ کے جڑ کے پاس لیٹ گیا۔ جو پیڑ کا جڑ تھا اس کے دماغ میں یہ پلان سوچی کہ کیوں نہ میں اس جڑ کے پاس لیٹ جاؤں، اور سانس روک لی۔ اس نے اپنی سانس بھی روک لی۔ ریچھ نے آ کر اس کے منہ، ناک اور کان کو سونگھا۔ جب ریچھ سامنے آیا اس نے اس کے کان، ناک کو سونگھا تو دیکھا کہ یہ سانس نہیں لے رہا ہے، اور مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ اس نے اس کو مردہ قرار دے کر وہ آگے کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد پہلا دوست جو تھا درخت سے نیچے اترا اور دوسرے سے بولا۔ جب پہلے نے دیکھا کہ ریچھ یہاں نہیں ہے تو وہ درخت سے نیچے آ کر دوسرے سے بولا، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ جو یہ ریچھ تھا یہ کچھ آپ کے کان میں کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ مجھے بتا سکتے ہو یہ آپ کے کان میں کیا؟ دوسرے دوست نے جواب دیا، وہ کہہ رہا تھا خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا۔ ریچھ نے مجھے کہا کہ کبھی خود غرض جو لوگ ہوتے ہیں ان پر کبھی زندگی میں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس حکایت سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ جو اس کا یہ دوست تھا، یہ مصیبت میں اس کو کام نہیں آیا، اس نے اس کو اکیلے میں چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے ایسے آدمی کے ساتھ ہمیں دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ اپنے دوستوں کو ہمیشہ پہلے پرکھا، پھر ان کے ساتھ دوستی کرو۔ اسی کے ساتھ دوستی کرو جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ آج کے اس ویڈیو میں حکایت نمبر 1 کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس حکایت کو اچھے سے پڑھیں گے، اور جب میں نے پڑھایا ہے اس پہ آپ خود بھی دھیان دینے کی کوشش کرو گے کہ اس حکایت سے ہمیں کون سی نصیحت ملتی ہے اور ہمیں کس کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں۔
آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، کل تک کے لیے خدا حافظ۔